خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ ہمارا جو آج کا انتخاب ہے وہ ہے علامہ اقبال۔ تو جانتے ہیں علامہ اقبال کا تعارف اور ان کی تصانیف، اور پھر کچھ ان سے متعلق نقادوں کے قول بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا سب سے آخر میں۔ علامہ اقبال اردو UGC نیٹ ہو یا UP TGT، ان دونوں کے لیے، دونوں امتحانوں کے لیے بہت ہی اہم شاعر ہیں۔ ان سے متعلق سوالات آنا لازمی ہے، اور ان سے متعلق سوالات بھی بہت زیادہ ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان کا تعارف اور ان کی تصانیف اور ان سے متعلق جو دیگر نقاد کے قول ہیں وہ بیان کروں گا، اور اگر وقت بچا تو پھر آج ان سے متعلق 40-50 سوالات بھی بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ اقبال کا اصل نام شیخ محمد اقبال تھا، اور یہ کشمیری برہمن تھے، کشمیری پنڈت تھے۔ ان کا تخلص اقبال تھا، یاد رکھنا، کشمیری پنڈت تھے اقبال، اقبال کے اجداد۔ تو ان کے اجداد جو ہیں وہ پنڈت تھے، لیکن انہوں نے بعد میں مذہب اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد میں اقبال کی پیدائش 19 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں ہوئی، اور سیالکوٹ میں ہی اردو کے مشہور نظم گو شاعر فیض احمد فیض کی بھی ہوئی ہے۔ اقبال کی وفات 21 اپریل 1938 لاہور میں ہوئی۔ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، اور اقبال کے دادا کا نام شیخ رفیق تھا، اور اقبال کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ اس کے بعد میں اقبال نے 3 شادیاں کی تھی، باری باری سے میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے شادی 1893 میں کریم بی بی سے کی ہوئی، جن سے 2 اولادیں ہوئیں، اقبال، آفتاب اقبال اور معراج بیگم۔ یہ ان کی 2، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے۔ اس کے بعد میں دوسری شادی ان کی 1910 سرداری بیگم سے ہوئی، ان سے بھی 2 اولادیں ہوئیں، جاوید اقبال اور اس کے بعد میں منیرہ بیگم۔ اقبال کی تیسری شادی 1913 میں مختار بیگم سے ہوئی۔ اس کے بعد میں اقبال کی ابتدائی استاد جو ہیں وہ مولانا غلام حسین اور میر حسن تھے۔ یاد رکھنا، غلام حسین اور میر حسن ان کے ابتدائی استاد ہیں۔ اس کے بعد میں اقبال نے شاعری میں داغ دہلوی سے بذریعے ڈاک اصلاح لی۔ ڈاک کے ذریعے انہوں نے داغ دہلوی سے شاعری میں اصلاح لی تھی، تو شاعری کے ان کے داغ دہلوی بھی استاد ہیں۔ اس کے بعد میں اقبال نے ابتدائی تعلیم 1883 میں اسکاچ مشن اسکول میں داخلہ لیا، اور 1893 میں میٹرک پاس کیا، اور 1897 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کیا، اور یہیں سے MA کیا۔ اقبال نے 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے، اور وہاں کیمبرج کالج میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے PhD جو ہے، وہ PhD کی ڈگری جو ہے وہ جرمنی یونیورسٹی، اقبال نے 1907 میں جرمنی یونیورسٹی میں ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء، اس موضوع پر PhD کی۔ تو ان کی PhD کا جو موضوع ہے اس کو یاد رکھنا، مابعد الطبیعیات کا ارتقاء، ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء۔
اس کے بعد میں اقبال نے فلسفہ کے استاد پروفیسر آرنالڈ سے استفادہ کیا۔ یاد رکھنا اقبال نے 2 کتابیں فلسفہ خودی اور فلسفہ بے خودی جو تحریر کی ہے، ان دونوں کتابوں میں جو ہے وہ پروفیسر آرنالڈ کا فلسفہ کا رنگ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد میں اقبال کو حاصل ہونے والے انعامات و اعزازات، اس میں سب سے پہلے اقبال کو 1901 میں انجمن حمایت اسلام کے 70ویں جلسے میں ملک الشورا کا خطاب ملا۔ اس کو یاد رکھنا، 1901 انجمن حمایت اسلامیہ کے 70ویں جلسے میں ملک الشورا کا خطاب ملا ہے علامہ اقبال کو۔ اس کے بعد میں اقبال کو 1908 میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی ملی۔ اقبال کو 1923 میں انگریزی گورنمنٹ کی طرف سے سر کا خطاب ملا اور شاعر مشرق بھی 1923 میں ہی ملا۔ تو یاد رکھنا 1923 میں ان کو 2 خطاب ملے ہیں، سب سے پہلے سر کا خطاب ملا ہے اور بعد میں شاعر مشرق، یہ 1907 میں ملے ہیں انگریزی گورنمنٹ کی طرف سے۔ اس کے بعد میں اقبال کو 1929 میں علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے علی گڑھ سے ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگری ملی۔ اس کے بعد اقبال کو 1933 میں پنجاب یونیورسٹی سے ڈی لیٹ کی ڈگری ملی اور 1936 میں الہ آباد یونیورسٹی سے ڈی لیٹ کی ڈگری ملی، اور اقبال کو 1937 میں عثمانیہ یونیورسٹی سے ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی گئی۔ اب یاد رکھنا کتنی یونیورسٹیاں ہیں، کتنی یونیورسٹیز ہیں، ان سے ان کو علی گڑھ ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، اس کے علاوہ الہ آباد یونیورسٹی اور عثمانیہ یونیورسٹی، یہ 4 یونیورسٹیوں سے ان کو یونیورسٹیز جو ہیں ان سے ان کو ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی گئی۔ اس کے بعد اقبال نے انگریزی حکومت سے سر کا خطاب اس شرط پر قبول کیا تھا کہ پہلے ان کے استاد میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ اب اقبال کی تصانیف، سب سے پہلے ان کے جو اردو میں علامہ اقبال کے جو شعری مجموعے 4 شائع ہوئے، سب سے پہلے ان کی بات کرتا ہوں، ان کی سنِ اشاعت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا شعری مجموعہ ہے جو 1924 میں بانگ درا شائع ہوا، سب سے پہلے 1924 میں بانگ درا شائع ہوا ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا شعری مجموعہ 1935 بال جبریل شائع ہوا، اور تیسرا شعری مجموعہ 1936 میں ضرب کلیم شائع ہوا، اور آخری جو چوتھا مجموعہ ہے جو آدھا اردو اور آدھا فارسی میں لکھا ہوا مجموعہ ہے، وہ ہے 1938 میں شائع ہوا ارمغان احجاز۔ ارمغان احجاز جو ہے وہ شائع ہوا ہے 1938 میں۔ اس کے بعد میں اقبال کے فارسی مجموعے، سب سے پہلے جو ہے پہلا مجموعہ جو ہے فارسی کا وہ ہے 1915 میں اسرار خودی شائع ہوا۔ یاد رکھنا اسرار خودی جو مجموعہ ہے وہ فارسی میں لکھا ہوا ہے اور 1915 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد میں دوسرا 1918 میں رموز بے خودی شائع ہوا۔ تو اسرار خودی 1915 اور اسرار خودی 1915 اور رموز بے خودی 1918، یہ دونوں فارسی مجموعہ ہیں۔ اس کے بعد میں تیسرا بھی ان کا فارسی مجموعہ ہے پیام مشرق، یہ 1922 میں شائع ہوا، اور چوتھا جو ہے وہ 1927 میں زبور عجم جو ہے وہ شائع ہوا ہے 1927 میں۔ تو اس طرح سے 4 فارسی ان کے مجموعہ ہیں اور 4 ہی اردو کے ان کے مجموعہ کلام ہیں، لیکن جو 4 اردو کے ہیں ان میں سب سے آخری والا جو ہے ارمغان احجاز
ارمغان حجاز جو ہے یہ آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے۔ اس کے بعد میں اقبال کی نثری تصانیف دیکھیے۔ سب سے پہلے علم القطاسات جو ہے وہ سب سے پہلی ان کی نثری تصانیف ہے۔ اس کے بعد میں دوسری ہے خطابات مدارس، اور آخری جو تیسری ان کی نثری تصانیف ہے وہ ہے تشکیل جدید الحیات اسلامیہ۔ تشکیل جدید الحیات اسلامیہ جو ہے وہ آخری ان کی نثری تصانیف ہے۔ اس کے بعد میں جاوید نامہ بھی ان کی تصانیف ہے جو 1933 میں دانتے کی ڈیوائن کمیڈی سے متاثر ہو کر لکھی گئی۔ دانتے کی کتاب ہے ڈیوائن کمیڈی انگریزی میں، اسی پہ لکھی ہوئی کتاب ہے جاوید نامہ، 1933 میں لکھے علامہ اقبال نے۔ اس کے بعد میں اقبال سے متعلق کچھ اہم سوالات۔ اقبال نے اپنی شاعری کی ابتدا غزل سے کی، لیکن ان کے نظموں کی تعداد زیادہ ہے اور نظم گوئی کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ اس کے بعد میں اقبال نے 1931 میں پہلی گول میز کانفرنس اور 1932 میں دوسری گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے تھے، اس میں شرکت کی تھی۔ یاد رکھنا پہلی گول میز جو کانفرنس ہیں وہ 3 ہوئی ہیں، لیکن پہلی اور دوسری میں علامہ اقبال شامل ہوئے تھے، انہوں نے شرکت کی ہے 1931 1932۔ اس کے بعد میں اقبال 1933 میں علی حضرت نادر شاہ کی دعوت پر سید سلیمان ندوی اور راس مسعود کے ہمراہ افغانستان گئے تھے۔ تو افغانستان اقبال جو ہیں وہ سلیمان ندوی اور اس کے بعد میں راس مسعود، یہ 2 بندے ہیں، ان کے ساتھ میں یہ گئے تھے۔ اس کے بعد میں اقبال نے 1935 میں راس مسعود کی دعوت پر بھوپال کا سفر کیا اور نواب بھوپال نے راس مسعود کی تجویز پر اقبال کے لیے وظیفہ مقرر کیا۔ اقبال کو بھوپال نواب نے وظیفہ دینا مقرر کیا تھا۔ اقبال 1910 میں انجمن حمایت اسلامیہ کے رکن بنے اور اقبال 1934 میں انجمن حمایت اسلام جو ہے اس کے صدر بھی بنے۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے یہاں پر کہہ دوں پہلے کہ ان کی جو جتنی بھی میں آپ کے سامنے سن بیان کر رہا ہوں کہ کس سن میں کیا ہوا، کس سن میں انہوں نے کون سا مجموعہ کلام شائع کیا، کس سن میں انہوں نے کہاں کا سفر کیا، اس کو آپ ایک پیج پہ لکھیں اور اس پیج کو دیوار پہ چسپا کر دیں جہاں سے آپ کا روز آنا جانا ہوتا ہے، تو آپ کو یہ بہت ہی آسانی سے یاد ہو جائیں، ورنہ یاد کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کے بعد میں اور جانتے ہیں اقبال انجمن حمایت اسلامیہ کے جلسے کی آخری شرکت میں نغمہ سرمدی پڑھی تھی۔ نغمہ سرمدی جو ہے وہ انجمن حمایت اسلام جو ہے اس کے آخری جلسے میں شرکت جب انہوں نے کی تو وہاں پر یہ نظم پڑھی تھی نغمہ سرمدی۔ تو نغمہ سرمدی یاد رکھنا، یہ نظم پڑھی گئی ہے انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں۔ اس کے بعد میں ارشد گرگانوی نے اقبال کے شہر آفاق ہونے کی پیشن گوئی کی تھی۔ یہ بات یاد رکھنا کہ ایک جلسہ ہو رہا تھا اور اس جلسے میں علامہ اقبال پہلی بار غزل پڑھنے گئے تھے جس کی نظامت کر رہے تھے ارشد گرگانوی۔ تب انہوں نے ان کا شعر سنا اقبال کا اور ان کو شہر آفاق ہونے کی پیشن گوئی کر دی۔ اس کے بعد میں ہمالیہ اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم ہے جو مخزن لاہور کے پہلے شمارے میں
کوہستان ہمالا کے عنوان سے شائع ہوئی اور بانگے درا میں ہمالا کے عنوان سے شامل کی گئی۔ تو ہمالیہ جو ہے اقبال کی پہلی نظم ہے جس کو کوہستان ہمالا کے نام سے شائع ہوئی اور بعد میں بانگے درا میں خالی ہمالا کے نام سے کے عنوان سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں اقبال کے مجموعہ بانگے درا کا دیباچہ مخزن کے مدیر عبد القادر نے تحریر کیا ہے۔ تو بانگے درا کا دیباچہ جو ہے عبد القادر نے تحریر کیا ہے، اس کو بھی یاد رکھنا۔ اس کے بعد میں اقبال نے شاعری ترک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن شیخ عبد القادر اور آرنالڈ کے سمجھانے پر اس ارادے سے باز آئے۔ اب بانگے درا اقبال کی اردو شاعری کی پہلی کتاب ہے جس کی پہلی نظم کا عنوان ہمالا ہے۔ بانگے درا جو ہے ان کا پہلا مجموعہ ہے اور اس کی پہلی نظم، اسی مجموعہ کی پہلی نظم جو ہے وہ ہمالا ہے، اس کو بھی یاد رکھنا۔ اقبال کی نظم شعاع امید ضرب قلیم میں شامل ہے۔ اقبال کی نظم شعاع امید 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ تو شعاع امید ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل نظم ہے۔ اس کے بعد میں نظم نالا فراق اقبال نے پروفیسر آرنالڈ کی یاد میں لکھی۔ نالا فراق پروفیسر آرنالڈ کے یاد میں لکھی ہوئی نظم ہے۔ اقبال نے یورپ میں 1907 میں نظم طلبہ علی گڑھ کے نام سے لکھی، جس میں اقبال نے پہلی مرتبہ قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کیا اور اس نظم سے اقبال کے فلسفے کی بنیاد پڑی۔ اس کو یاد رکھنا ہے، یہ بہت ہی خاص سوال ہے کہ اقبال کے فلسفے کی بنیاد جو ہے وہ ان کی نظم طلبہ علی گڑھ کے نام سے جو نظم لکھی ہے 1907 میں، اسی سے فلسفہ کی بنیاد پڑی ہے۔ اس کے بعد میں اقبال کے فلسفہ خودی پر فارسی شاعر مولانا روم کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو مولانا روم جو ہیں ان کے فلسفہ خودی پر اثرات نظر آتے ہیں، علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر مولانا روم کے۔ اس کے بعد میں اقبال نے کلام میں شاہین کا استعارہ سب سے زیادہ کثرت سے استعمال کیا ہے۔ تو شاہین جو ہے اس کا استعارہ سب سے زیادہ استعمال کیا ہے علامہ اقبال نے۔ ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا شاہین باغ دلی کے اندر جو ہے وہ اسی لفظ سے متاثر ہو کر شہر کا نام رکھا گیا ہے۔ جب علامہ اقبال یہاں پر آئے تھے دلی کے اندر، اسی وقت علامہ اقبال کے اسی لفظ کی وجہ سے اس محلے کا نام شاہین باغ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اقبال کے نام سے سب سے پہلے اقبال اقبال چیئر کولکتہ یونیورسٹی نے قائم کی۔ تو اقبال چیئر جو ہے کولکتہ یونیورسٹی میں قائم کی گئی ہے سب سے پہلے۔ اس کے بعد میں اقبال کی نظم لالا صحرا ایک علامتی نظم ہے۔ اقبال کی نظم ساقی نامہ سحر البیان کے طرز اور بحر میں لکھی گئی ہے۔ یاد رکھنا کہ اردو UGC نیٹ کا سلیبس ہے، اس میں جتنی بھی نظمیں دی گئی ہیں اور اس نظم میں جس بحر اور وزن کا استعمال ہوا ہے، اس سے متعلق میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اس ویڈیو کے بعد لنک اسی کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس سے آپ کو کوئی بھی بحث سے متعلق سوالات نہیں چھوٹے گا۔ نظم جو اردو UGC کے سلیبس میں دی گئی ہیں ان سب میں جس بحر کا استعمال کیا گیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا۔
اس کے بعد میں اقبال کی نظم ذوق و شوق کے زیادہ تر اشعار فلسطین میں لکھے گئے ہیں۔ یہ ذوق و شوق سے متعلق دو باتیں، ایک تو سب سے زیادہ اس کے اشعار فلسطین میں لکھے گئے ہیں، اور دوسری بات علامہ اقبال کی جو نظم ذوق و شوق ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ فارسی شعر سے ہوتی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، بچے ہوئے سوالات میں دوسری ویڈیو میں پیش کروں گا۔ آئیے تب تک میں کچھ نقادوں کے قول بیان کر دوں، اور اس کے بعد پھر بچے ہوئے سوالات دوسری ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اقبال سے متعلق نقادوں کے قول ہیں۔ سب سے پہلے رشید احمد صدیقی۔ رشید احمد صدیقی نے کہا اقبال کی نظموں کا شباب اقبال کی غزلوں کے شراب میں ڈوبا ہے۔ اس کے بعد رشید احمد صدیقی کا دوسرا قول ہے اکبر مبصر اور حالی معلم اور اقبال مجاہد ہیں۔ اس کے بعد میں رشید احمد صدیقی کا ایک اور قول ہے اقبال نے غزل کے بزمیہ کو رزمیہ درجے تک پہنچا دیا۔ یہ رشید احمد صدیقی کے قول ہیں۔ اس کے بعد میں انہوں نے غزل کو محفل سما اور بزم ماتم سے نکال کر مجاہدوں کی صف میں اور دانشوروں کے حلقے میں پہنچا دیا۔ یہ قول ہے رشید احمد صدیقی کا۔ تو پورا قول ہے، مکمل قول ہے رشید احمد صدیقی کا، اقبال نے غزل کی بزمیہ کو رزمیہ درجہ تک پہنچا دیا، اور انہوں نے غزل کو محفل سما سے بزم ماتم سے نکال کر مجاہدوں کی صف اور دانشوروں کے حلقے میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد میں خلیل الرحمن اعظمی کا ایک قول ہے اقبال اور جوش میں وہی فرق ہے جو ایک مفکر اور ڈھنڈورچی میں ہے۔ اس کے بعد میں عبد الماجد دریاوادی نے کہا اقبال امام الاثر ہے۔ امام الاثر اقبال کو عبد الماجد دریاوادی نے کہا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس کے بعد میں میر آزاد بلگرامی نے اقبال کے حسان الہند کہا ہے۔ حسان الہند جو ہے وہ آزاد بلگرامی نے کہا ہے، اور عبد الماجد دریاوادی نے اقبال کو امام الاثر کہا ہے۔ اس کے بعد اختر حسین رائے پوری نے، میں جلدی پورے کرتا ہوں سوالات، اختر حسین رائے پوری نے اقبال کو فاسسٹ شاعر کہا ہے۔ فاسسٹ شاعر جو ہے وہ علامہ اقبال کو اختر حسین نے کہا۔ اس کے بعد میں این میر شمل نے اقبال کو جرمنی کا معنوی فرزند کہا ہے۔ خواجہ میر حسن نظامی نے کہا ہے یہ اقبال مجھ کو ٹیگور اور شیکسپیئر سے کئی فٹ اونچا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد میں نذیر احمد نے اقبال سے متعلق کہا ہے میں نے انیس و دبیر کے کئی مرثیے سنے ہیں لیکن دل میں سوز نظم کبھی نہیں سنی۔ یہ ہے نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد کا قول۔ اس کے بعد میں آل احمد سرور نے کہا اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین جوہر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں فطرت ہستی خوب سے خوب تر کی جستجو میں ہے۔ ان کا فلسفہ حیات زندگی اور دونوں کا ایک بلند تصور رکھتا ہے۔ تو ناظرین، میں نے آج آپ کے سامنے علامہ اقبال کا تعارف اور ان کی تصانیف بیان کر دیں۔ ان سے متعلق بچے ہوئے سوالات میں دوسری ویڈیو میں پیش کروں گا۔ اب آپ کی اسکرین پہ ایک ویڈیو شو ہو رہی ہے، اور وہ ویڈیو ہے اردو UGC نیٹ کے سلیبس میں جتنی بھی نظم ہیں ان میں جس بحر اور وزن کا استعمال کیا گیا ہے اس سے متعلق ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور اس سے استفادہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اب پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔